اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن پاک میں ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں، آپ کے سامنے سے کچھ ازواج مطہرات گزری جن کے چہرے کھلے ہیں، لباس تو باقی پہنا ہوا ہے، صرف فیس کھلا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میاں چہرے کا پردہ نہیں۔ ارے جب چہرے کا پردہ نہیں تو پھر بتائیے پردہ اور کس بات کا ہے؟ اللہ نے جب پردے کا حکم نازل کیا، کیا اس وقت عورتیں کپڑے نہیں پہنا کرتی تھیں؟ سارے کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ کیا چیز کھلی ہوا کرتی تھی؟ صرف ان کے فیس کھلا ہوا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اور فرمایا اللہ کے رسول کم از کم اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے یہ باہر ایسے نہ نکلا کریں، اپنے چہرے ڈھانپ کر نکلا کریں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کی طرف اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ اللہ کے حبیب جیسے عمر کہتا ہے اللہ کو بھی یہی بات پسند ہے۔ ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھیں عمر بھی کیا عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا اکثر عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب عمر نے پردے کا مشورہ دے دیا، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، جبریل امین رب العالمین کا حکم لے کر آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے حبیب اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ڈھانپ لیا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنی مستلق کے غزوے سے واپسی کے بعد راستے میں قافلے میں بھی شریک تھی۔ اس وقت اونٹوں کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے تھے، خواتین کے کجاوے اوپر پردے سے کپڑے سے لکڑیاں لگا کے کپڑے ڈال کے ان کو ڈھانپ دیا جاتا تھا پردہ کر۔ ابھی حالانکہ پردے کا حکم ایسا نازل ہو چکا تھا، اور جب یہ پردے لگنے لگے فرمایا کہ راستے میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، میں بھی اتری، حوائج ضروریہ کے لیے میں تھوڑا باہر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے چلنے کا حکم دے دیا۔ آپ بھی یہ سمجھے کہ میں کجاوے میں ہوں، اور صحابہ بھی یہی سمجھے کہ میں کجاوے میں ہوں۔ قافلہ چلا گیا، میرا ہار گم ہو گیا، میں وہ ڈھونڈنے لگی، مجھے دیر ہو گئی۔ میں جب وہاں آئی تو قافلہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ جب قافلہ آئے گا، قافلے کو جب پتہ چلے گا کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو وہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر پیچھے ہی آئیں گے۔ اب مجھے ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں۔ فرماتی ہیں میں درخت کے ساتھ ٹیکا لگا کے بیٹھ گئی، اور میری رات تھی، سفر بھی تھا، تو رات کے وقت میری آنکھ لگی، چہرے پہ دوپٹہ تھا، لیکن ہوا جب آئی تو چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ پیچھے جو ردیف قافلہ آ رہا تھا، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ راستے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتا ہوا آئے، وہ جب اس راستے پہ وہاں آیا جہاں میں درخت کا ٹیکا لگا کے بیٹھی تھی، اس نے مجھے دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور اس نے دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی انسان کبھی کسی کو پہچانتا ہے، وہ فیس سے پہچانتا ہے یا ہاتھ اور پاؤں سے پہچانتا ہے؟ کس سے پہچانتا ہے؟ چہرے سے۔ جبھی سید عائشہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا اور وہ پہچان گئے۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میری اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی. میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا. اس نے اونٹ بٹھایا, میں اونٹ پہ سوار ہو گئی. وہ پیدل چلتا رہا, میں اونٹ پہ سوار رہی. یہ سارا معاملہ ہوا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا. گویا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہمارے فیس کھلے نہیں ہوتے, ہم فیس چھپاتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھی اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی چہرہ ہی کھلا رکھتی ہیں, تو پھر مجھے بتائیے پردے کا حکم نازل ہونے کا مقصد کیا؟ یہ تو بے مقصد ہے. پہلے بھی عورتیں چہرہ کھولے اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی چہرہ کھولے, تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا, کبھی جنت میں داخل نہیں جائے گا دیوس. مولانا صدیق حسن خان صاحب والی بھوپال, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, وہ حدیث پڑھاتے تھے. طلباء نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے حضرت یہ دیوس کسے کہتے ہیں, دیوس کون ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ تم عصر کے بعد جب ہماری اس وقت بگھیاں چلتی تھی, تانگے نما ہوتی تھی, آگے دو دو گھوڑے لگ جاتے تھے اور پیچھے بادشاہ سلامت اس بگھی میں بیٹھتے یا ان کی فیملیاں بھی بیٹھ جاتی اور سیر و سیاحت کے لیے نکلتے. جس طرح آپ اپنی بیگم کو اتری ہوئی چھت والی گاڑی کے اندر بٹھا کر آؤٹنگ پہ لانگ ڈرائیو پہ لے جاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. شیشے کی چھت ہے, بٹن سے پیچھے ہو جاتی ہے, بٹن سے بند ہو جاتی ہے, موسم کا مزہ لیتے ہیں. سردی ہو تو دھوپ بھی لگتی رہتی ہے, گرمی ہو تو ہوا بھی لگتی رہتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں یہ بگھیاں ہوتی. نواب صدیق حسن اس بگھی میں عصر کے بعد سیر کر, بیگم ساتھ. اصل جو بھوپال کی ریاست تھی اس کی والی وہی بیگم تھی. نواب صدیق حسن خان صاحب نے جب ان سے نکاح کیا تو انہوں نے آپ کے علم اور تقوی کو دیکھ کر کہ بھی میں ایک عورت زاد ہوں, وہ ریاست کی جو باغ ڈور ہے وہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے ہاتھ میں تھما دی. جب یہ والی بن گئے, بیوی سے کہنے لگے کہ تم پردہ کرو. دیکھو میں ایک عالم آدمی ہوں, تمہارے ساتھ آتا ہوں جاتا ہوں اور یہ اچھا نہیں لگتا. لوگ تجھے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے, ایک عالم کی بیوی ہے خود پردہ نہیں کرتی اور میں لوگوں کو منبر پہ کہوں کہ اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ, تو یہ جچتا بھی نہیں ہے. بیوی نہیں مانتی. طلباء نے جب کہا تو ان سے کہا کہ عصر کو تم فلاں پل پر فلاں جگہ آ کے کھڑے ہونا, میں تمہیں بتاؤں گا کہ دیوس کسے کہتے. بیگم ساتھ بے پردہ ہے اور نواب صدیق حسن خان اتنے بڑے عالم ہیں, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور بگھی چل رہی ہے. جب وہ اس پل پر آئی, آگے طلباء نے اس بگھی کو روکا, کہا حضرت چھوٹا سا مسئلہ بتا. فرماؤ کیا بات؟ کہا کہ جی ہمیں بتائیے جو حدیث میں آیا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا, وہ دیوس کسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے دیوس؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس, اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس ہوں. اور اس وقت جو علماء ہوتے تھے نا, اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا ہوتا تھا, اپنی کسی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں آر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. طالب علموں سے کہا کہ اس وقت مجھے دیکھ لو میں دیوس. بیگم حیران رہے کہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے میں دیوس. بیوی نے کہا ایسا کیوں کہا؟ بولے ایسا تو نے مجھے بنا دی, میں جو اتنے عرصے سے تمہیں کہتا ہوں لیکن تو نے میری ایک نہیں مانی, تو نے مجھے دیوس بنا دیا. دیوس وہ ہوتا ہے جس کی بیوی بے پردہ اس کے ساتھ ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں اور وہ برداشت کرتے, اس کو کہتے ہیں دیوس. جس کی بیوی بے پردہ ساتھ ہو اور دنیا کی نظریں اس پر ٹک جائیں, جم جائیں,
اس کو دیکھیں اور اس کا میاں آج کسی سے کہہ کے دیکھو نا کہ بیوی کو پردہ کرایا کرو، وہ کہتا ہے کیوں ہماری بیوی کوئی کالی، ہم کاہے کو چھپائیں، ہماری بیوی کوئی کالی ہے جو ہم چھپائیں، وہ چھپائیں جن کی بیویاں کالی ہیں، ہماری تو پورے چیچا وطنی میں جیسی خوبصورت ہی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے وہ دیوس ہے۔ اور پھر دنیا میں بد نظری اس قدر ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا النظر حق، نظر کا لگنا سچ ہے، حق ہے، یہ لگتی ہے۔ جب لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیوٹی کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ میں کوئی ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے، کوئی اور بدنیتی بھی ہوتی ہے اور برا مقصد بھی ہوتا ہے، تو وہ نظر لگ جاتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر انسان کو لگے تو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو لگے تو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر کا لگنا حق۔ تو آپ بیوٹی کریم تو لگاتی ہیں کہ ہمارا فیس کالا نہ ہو، تاکہ سورج کی دھوپ سے ہم بچ سکیں، ہماری اسکن کالی نہ ہو، اسکن پہ داغ اور دھبے نہ ہوں، آپ یہ تو چاہتی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتی کہ کسی کی بد نظر ہمارے فیس پر پڑ کر ہماری اسکن نہ خراب کر، وہ آپ کی اسکن بھی خراب کر سکتی ہیں، آپ کا ایمان بھی خراب کر سکتی ہیں۔ اس سے بچیں، اس سے بچیں اور پردے کی پابندی کریں۔ اور یہ قصور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور۔ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا کہ کل جو مجھے نظر آئیں بے پردہ چند بیویاں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گئے۔ وہ پردہ جو ہمارے چہرے پر آنا تھا وہ ہمارے مردوں، ہمارے شوہروں کی عقلوں پہ پڑ گئے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اسی پہ اکبر نے کہا تھا کہ اکبر غیرت قومی میں گڑ گئے، غیرت ایسی آئی کہ ایسا دی چاہا کہ میں زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکہ میں، مدینہ میں جب یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، آپ نے پھر اس کلچر کو کبھی فروغ نہیں دی۔ اور پھر پردے کا ایک خوبصورت مقصد ہے۔ آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہو، ان کے کبھی پر اٹھا کے دیکھیں، جو اوپر کی سکن ہوتی ہے، کھمب ہوتے ہیں، کھمب اوپر کے، آپ دیکھیں گے تھوڑے میلے بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، کھردرے بھی ہوتے ہیں۔ اور پر اٹھا کر آپ نیچے کے جو اس کے تھوڑے تھوڑے کھمب ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ کیوں کہ وہ حصہ جو اوپر اوپن ہے وہ سورج کی گرمی اور تمازت اسے سخت کر کے اس کے کلر کو خراب کر دیتی، اور جو پر کے اندر کا حصہ ہے انتہائی نرم، سفید، شفاف، خوبصورت۔ اللہ یہ چاہتا ہے اے مسلمان بیویوں، مسلمان ماؤں، مسلمان بیٹیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وہ سکن جو سہاگ رات تمہارے خاوند نے دیکھی ہے وہ تمہارے مرتے دم تک وہی حسن برقرار، اس لیے تمہیں چھپانے کا، ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بد نظر کی نظر تمہیں خراب نہ کر سکے۔ آپ اپنے جسم میں بھی دیکھیں، جو آپ کے حصے باہر رہتے ہیں، گردن ہے کپڑے سے باہر رہتی ہے، فیس کپڑے سے باہر رہتا ہے، ہاتھ کپڑے سے باہر رہتے ہیں، اور پاؤں کپڑے سے باہر رہتے ہیں، دھوپ ڈائریکٹ لگتی رہتی ہے، دھول بھٹی لگتی رہتی، لیکن آپ بٹن کھول کے اپنے اندر کا حصہ آپ دیکھیں گے، وہ حصہ آپ کو زیادہ وائٹ نظر آئے گا نسبتاً ہاتھوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں؟ پردے کی حکمت ہی سب سے بڑی یہی ہے تاکہ عورت کی بیوٹی خراب نہ ہو، اس کے خامد کی محبت جو اس کے دل میں ہے وہ کبھی کم نہ پڑے۔ ورنہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ شکلیں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، سیرت نہیں دیکھتے، شکلیں دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ عرصہ کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ عورت کو جب 3-4 بچے ہو جاتے ہیں وہ حلیہ رہتا ہی نہیں ہے جو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر وہ محبت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی۔
اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہے تاکہ تمہارے گھر بسے رہیں، تمہارے گھر میں محبت ہو اور گھر میں الفت اور پیار۔ پھر یہ قصور کچھ گھر والوں کا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اسی میں دیور بھی گھسڑا ہوا ہے، اسی میں بہنوئی بھی ہے، اسی میں سالیاں بھی ہیں، اسی میں سارا خاندان۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت، کہ اس پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، اور گھر والوں کے سامنے بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوتا ہے تو میری بھابھی ہے، بڑی بھابھی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے، اور سالی آدھی گھر والی، یہ تو ہمارے جملے، سالی آدھی گھر والی ہے، بڑی بھابھی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گھر والے اس پر اعتبار کرتے ہیں، اگر وہ کمرے میں اکیلے بھی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور کوئی گزرے گا دیکھے گا اچھا وہ دیور بابی بیٹھے ہوئے باتیں کر، اور وہ اسی اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، حکمت بھری باتیں۔ سالی سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے۔ لوگ تو حج کرنے چلے جاتے ہیں کہ جی میری بہن اور بہنوئی جا رہا ہے اور حج کرنے جا رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی اور محرم نہیں ہے، میں بہن کے ساتھ چلی جاؤں۔ عورت محرم بن ہی نہیں سکتی، اور بہنوئی اس کا ویسے محرم، اس کی تو وہ سالی ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ آپ بچوں کی شادیاں کریں، ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں، ان کے لیے گھر کا اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو، جن کو پردہ نہیں کرنا، مثلا سسر سے پردہ نہیں ہے بہو کا، آپ سسر کو اپنے ساتھ رکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دیور سے پردہ ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے، سالی سے پردہ ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں سالی سے تو نکاح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی بہن اس کے گھر میں۔ فارمولہ یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کی بہن اس کے گھر میں یا نکاح نہیں ہو، فارمولہ یہ ہے کہ زندگی میں جس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم۔ جب پہلی بیوی کو آپ طلاق دے دیں تو اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے آپ نکاح کرتے ہیں، تو یہ محرم رشتہ نہیں ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے دور رس نتائج۔